زمین پر ہر طرف گناہ، سرکشی اور نافرمانی پھیل چکی تھی۔ اللہ کے احکامات کو بھلا دیا گیا تھا اور حق کی آواز دب چکی تھی۔ اسی اندھیری دنیا میں اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ دن ہو یا رات، اعلانیہ ہو یا خفیہ، انہوں نے ایک ہی پیغام دیا: اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانو۔ لیکن قوم نوح نے انکار کیا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، تکذیب کی اور کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا کہ میری قوم کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی ہے، کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیتی ہے اور تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتی ہے۔ جب صدیوں تک دعوت کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائے۔ نہ کوئی سمندر تھا، نہ بارش کے آثار، مگر اللہ کا حکم قطعی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور قوم تمسخر اڑاتی رہی۔ وہ کہتے، یہ نبی اب بڑھاپے میں پاگل ہو گیا ہے۔ پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ تھا۔ آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابل پڑا۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیں۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے نے بھی انکار کیا۔ انہوں نے پہاڑ کو پناہ سمجھا، مگر اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ تھی۔ قرآن گواہ ہے کہ موجیں پہاڑوں کی طرح اٹھیں اور سب نافرمان غرق ہو گئے۔ کشتی کئی دنوں تک پانی پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے پانی اتر گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک سیلاب نہیں تھا، یہ ایک واضح پیغام تھا کہ نجات صرف ایمان میں ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی۔